ہمارے گھر کے سامنے ایک عورت کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے جن کے ساتھ وہ روز شام کو کھیلنے کے لیے چھت پہ لے آیا کرتی تھی۔ میں بھی روز اپنے چھت پہ شام کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر چکے تھے مگر وہ مجھے دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر 18 سال تھی۔ تب وہ مجھ سے کافی بڑی تھی، اس لیے شاید وہ مجھے بچہ سمجھ کے اگنور کر دیتی تھی۔ ایک دن بخار ہونے کی وجہ سے میں چھت پہ نہیں جا سکا اور عورت میری عیادت کے لیے میرے گھر چلے آئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کا پوچھنے آنا میرے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے احساس ہے۔ مگر جب میں اگلی شام چھت پر گیا تو وہ اشاروں میں میرا حال پوچھنے لگی، تو میں نے اسے اشاروں میں بتایا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تو وہ مسکرانے لگی۔ 2 دن بعد میں نے ایک پرچی پہ نمبر لکھ کے اس کے چھت پر پھینک دیا اور پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی، تو ہنسنے لگی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم ابھی بچے ہو، تو میں نہیں سمجھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے تو کوئی شادی نہیں کرتا اور میں طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اور اس نے مجھے کہا کہ تم اچھے لڑکے ہو، ہم دوست ہی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اسے مزید شادی کی ضد کی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے اب شادی کا نام لیا تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ اور میں وہاں پر بالکل چپ ہو گیا اور ہم دوست بن گئے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی کہ اس نے بتایا کہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کے امی ابو شہر سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اسے دروازہ کھولنے کو کہا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے بھی ضد کر لی کہ میں پوری رات گھر کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ 2 گھنٹوں کی ضد کے بعد آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ مگر آج مجھے اپنی اس ضد پہ بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے وہ ضد چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ تو اس کے دروازہ کھولتے ہی میں اندر چلا گیا اور وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اس کا ڈر تھا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس شخص نے پورے محلے میں مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سارے محلے والے اکٹھا ہو کر اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ مجھے گھر لے گئے اور میرے ابو نے میری بہت بےعزتی کی، لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ورنہ میں زہر کھا لوں گا، مر جاؤں گا۔ میرے گھر والے مان گئے اور اگلی صبح عورت کے ماں باپ واپس آ گئے اور محلے میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب آ گئے تھے مگر وہ اور اس کے ماں باپ نہیں آئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا ہے۔ میں وہاں سے اس کی گھر کی طرف بھاگا۔ میرے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکی تھی۔ اس دنیا سے گئے 8 سال ہو گئے مگر میں آج تک اسے بھول کر کسی اور کا نہیں ہو سکا، اور آج بھی مجھے یہ بات اندر سے کھا جاتی ہے کہ کاش میں اس دن ضد نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس سے بڑا درد کیا ہوگا کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ لیکن محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر سچی محبت ہو جائے تو امیر غریب کالا گورا یہ
معنی نہیں رکھتی. جب محبت ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ محبت کو ہوس سمجھتے ہیں کہ ہاں کہہ دینا اسے بدن نہیں چاہیے لیکن تا قیامت چاہیے.